بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیگے اور معنی بتاؤ۔ پہلا سیگا ہے ابدتو، تو بتائیے کون سا سیگا ہے یہ؟ واحد متکلم۔ جی، دوسرا بتائیے ابدتا۔ واحد مذکر مخاطب۔ جی، کتبنا۔ جی، جمع متکلم۔ جمع متکلم، ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم لکھ رہے ہیں۔ ہم نے لکھا، ماضی، ہم لکھ رہے ہیں تو وہ مضارع ہو گیا۔ کتبنا، ہم نے لکھا۔ جی ہم نے لکھا۔ جی، چلیے کتبتا، کتبتا، تثنیہ مؤنث غائب۔ تثنیہ مؤنث غائب، کیا ترجمہ ہوگا؟ ان دو مؤنث نے لکھا۔ ہاں، ان دو عورتوں نے لکھا۔ عورتوں نے۔ جی، ان دو عورتوں نے لکھا۔ فتحتن، جمع مؤنث حاضر۔ جی، ترجمہ کیا ہوگا؟ جمع مؤنث مخاطب۔ جمع مؤنث مخاطب، جی، اسی کو جمع مؤنث حاضر بھی کہتے ہیں۔ تم سب عورتوں نے کھولا۔ فتحا، کھولا۔ جی، تثنیہ مذکر غائب۔ تثنیہ مذکر غائب۔ سجدتا، واحد مذکر حاضر۔ جی، واحد مذکر حاضر۔ اسی طرح سجدتی، واحد مؤنث حاضر۔ واحد مؤنث حاضر۔ جی، اب آگے ہے سجدت۔ جب تا ساکن ہو تو ہم خود ہی سمجھیں گے کہ یہ واحد مؤنث غائب ہے، سجدت۔ اسی طرح دیکھیے اس جو تمرین ہے اس میں اور کہاں کہاں پر تا ساکن ہے۔ طلبت، اسی طرح قرأت۔ جی، تو یہ تینوں سجدت، طلبت اور قرأت یہ واحد مؤنث غائب پر دلالت کرتے ہیں۔ سجدت، اس ایک عورت نے سجدہ کیا۔ طلبت، اس ایک عورت نے مانگا، مطالبہ کیا۔ قرأت، اس ایک عورت نے پڑھا۔ اب نیکسٹ ہے جلسو۔ چلیے دانش صاحب، جلسو کیا ترجمہ ہوگا؟ جلسہ کے معنی بیٹھنا، وہ بیٹھا، تو جلسو کے معنی جی وہ سب، ہاں وہ سب مرد بیٹھے۔ تو یہ جو واو ہے، واو دلالت کرتا ہے جمع پر، جمع مذکر پر، بلکہ جمع مذکر غائب پر۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے کون کون سا صیغہ ہے جس کے آخر میں واو ہے۔ کتبو، ایک اور لفظ آگے آ رہا ہے کتبو، یعنی ان سب مردوں نے لکھا۔ جی، اب نیکسٹ ہے جلستم۔ جلسو کے معنی وہ سب بیٹھے، جلستم کے معنی تم سب بیٹھے۔ تو اس کو آسان ہے یاد رکھنا، جس طرح اردو میں تم بولتے ہیں اسی طرح عربی میں بھی ہم یاد رکھیں گے، تم آخر میں آتا ہے۔ جلستم، تم سب بیٹھے۔ اسی طرح نیکسٹ لائن میں ہے قرأتم، تم سب نے پڑھا۔ اور اس کے بعد اگلی لائن میں ہے کتبتم، تم سب نے لکھا۔ جی، دوسرا لفظ ہے دخلا۔ تو جب 3 حرف کے بعد الف ہے تو ہم سمجھیں گے یہ تثنیہ مذکر غائب ہے، دخلا۔ اس طرح آگے کوئی لفظ نہیں ہے۔ جی، پھر آگے ہے دخلتا۔
دخلا اور دخلتا دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. دخلا تثنیہ مذکر غائب اور دخلتا تثنیہ مؤنث تسنیہ مؤنث غائب. غائب. جی اب دوسرا لفظ ہے نصرتما، تم دو نے مدد کی. تو یہ مذکر کے لیے بھی آئے گا اور مؤنث کے لیے بھی مونس کے لیے آئے گا. اسی طرح آخری لائن میں ہے دخلتما، تم دونوں داخل ہوئے. دوسرا لفظ ہے نصرنا. نصرنا نصرنا ان سب عورتوں نے مدد کی. نصرنا تو نصرنا اور نصرنا میں فرق ہے. جب نا الف کے ساتھ آ جائے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ جمع متکلم ہے. جب نہ الف کے بغیر ہو تو اس وقت سمجھنا ہے کہ یہ جمع مؤنث غائب ہے. ان سب عورتوں نے مدد غائب کی. اب دوسرا لفظ ہے طلب تن. ایک ہے تم مردوں کے لیے آتا ہے، تن عورتوں کے لیے، جمع مؤنث حاضر. تی تما تن طلب تن، تم سب عورتوں نے مطالبہ کیا. پھر آگے ہے جلسنا یعنی ہم سب بیٹھے. آخر میں ہے ابد تن. تو جس طرح طلب تن ہے اسی طرح ہے ابد تن. اب آپ ایک کام کریں گے کہ یہ جو عربی بناؤ، یہ عربی بناؤ آپ خود بنا کر کے لائیں گے، ٹھیک. اور کل دن میں جو ہے کلاس سے پہلے کبھی بھی آپ جو ہے اس کو اپنے گروپ میں بھیج سکتے ہیں یا پرسنل نمبر پر بھیجیں گے تاکہ گروپ میں کوئی نقل نہ کرے، اس لیے پرسنل پر بھیجیں گے. اس کو عربی بنا کر کے بھیجیں گے. پھر آگے سبق میں لکھا ہے عربی میں اور کے لیے واو آتا ہے، یعنی دو لفظوں کو جوڑنا ہو تو اس کے لیے آپ واو استعمال کریں گے. جیسے کتبت و قرأت، میں نے لکھا اور میں نے پڑھا. فتحوا دخلوا، ان سب نے کھولا اور وہ داخل ہوئے. تو یہ واو ذہن میں رکھتے ہوئے جو نئے جملے دیے ہوئے ہیں، تمرین دی ہوئی ہے، وہ تمرین آپ حل کر کے لائیں گے. حسب ذیل جملوں کی عربی بناؤ. ایک دو جملے ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم نے لکھا، لکھنے کو کہتے ہیں کتب یکتب، تو اس میں ہم لکھیں گے کتبنا، چونکہ ہم آیا ہے لہذا کتبنا. تم نے پڑھا، پڑھنے کو کہتے ہیں قرأ، تو قرأتم. کتبنا اور کے لیے واو، قرأتم. کتبنا و قرأتم، کتبنا و قرأتم. میں نے مدد کی، مدد کے لیے آتا ہے نصرہ، چونکہ یہاں آیا ہے میں نے، اس کے لیے آئے گا تو، نصرت. واو کے لیے وہ سب عورتیں داخل ہوئیں، داخل ہونے کے لیے دخلا، اور وہ سب عورتیں اس کے لیے ابھی میں نے بتایا نہ، تو دخلنا. دخلنا نصرت و دخلنا، نصرت و دخلنا. اس طریقے سے یہ جو سبق ہے یہ سبق پورا ہوگا. دو تمرینیں آپ کے لیے ہیں. ایک اوپر جو جملے ہیں ان جملوں کی عربی بناؤ پیج نمبر 14 پر، اور پیج نمبر 15 پر ان سب جملوں کی عربی بناؤ. یہ آپ بنا کر کے لائیں گے.